پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ شیر قابل غور، حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ علامہ صاحب، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ شیر قابل غور، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اسم گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور مقطع، کیا ظہوری لکھے نا تون کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، نعت پڑھتا ہے حسن جس کی، نعت پڑھتا ہے حسن جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ جیتے رہیں جیتے رہیں۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ نعت خوانہ عبدالباسط بھائی کی اتنی پیاری آواز میں آپ نے نعت سنی، اور یہ کلام بھی اتنا پیارا ہے۔ ہماری آواز اچھی ہو یا نہ ہو، یہ اتنا میٹھا کلام ہے، یہ اتنا حسین نام ہے کہ یہ ہماری آواز میں وہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ آج کا جو ذکر ہے، آج کی جو محفل ہے، کیونکہ آج نوچندی جمعہ ہے، جسے کہتے ہیں کہ جو پہلے چاند کی جو جمعہ ہے وہ ہے ربیع الاول کی، اور کیوں نہ ہم سیلیبریٹ کریں۔ ہم صرف 12 ربیع الاول کا تو دن نہیں ہے نا بھائی، پورا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آقا کو ویلکم کرنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کے حبیب، اللہ پاک کے محبوب، ان کا اس دنیا میں ظہور ہوا، ان کے نور کا اس دنیا میں ظہور ہوا۔ وہ آقا کے جن کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ دو جہاں خلق کرتی ہے۔ آپ سوچئے ان کی شان کیا ہوگی، ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اب تو میٹا فزکس والے بھی اب ریسرچ کر رہے ہیں، مطلب یہاں تک سائنس بھی پہنچ گئی ہے کہ ان کی پاورز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا پاورز ہیں ان کی، یہ کیا ہستی ہیں۔ آج ہم اس ہستی کے حوالے سے بات کریں گے، ہم نے ویلکم کیسے کرنا ہے
جو اسپیسیفکلی مسلمانوں کی بہت بڑی عید میلاد النبی آ رہی ہے, ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. سوچیں جہاں عرش پہ میلاد ہوتا ہے ان کا, جہاں خود خدا بزرگ و برتر اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ درود بھیجو, اتنی محبت ہے, تو آپ سوچیں اگر عرش پہ ہوتا ہوگا تو فرش پہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے, اپنے پیارے کو ویلکم کیسے کرنا چاہیے. یہ وسیلہ نجات ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب, السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب, السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمران خان جلبانی بھائی, السلام علیکم جی. ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. اور سب سے پہلے تو مطلب اتنی پیاری ہستی کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء بھیجیں ان کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بنا کر بھیجا. اگر ہم حسن یوسف کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اگر حضرت یوسف کا یہ حسن تھا تو رسول پاک کے حسن کا کیا ہوگا. اگر حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھتے ہیں تو رسول پاک کے معجزات کتنے ہوں گے. تو یہ میں چاہوں گی نوید بھائی آپ سے بسم اللہ کروں گی کہ آج تو ہم اس مطلب ہماری کیا اوقات, ہمارا اتنا کیا علم کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے 5% کی جن کی فضیلت اس کو بھی جان سکیں, لیکن جتنی بھی ہماری عقل میں اجازت دیتی ہے تو ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, صدق اللہ العظیم. ایک تو تمام ناظرین کو آپ سمیت یہاں حاضرین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مبارک ہو. آج جمعہ اور اگلے جمعے کو انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہوگا, اور ہم 12 ربیع الاول کو عید کے طور پر مناتے ہیں. کیوں نہ منائیں, کیونکہ ساری عیدیں, ساری بہاریں حضور کی وجہ سے. بے شک بے شک. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں نا, قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں ان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی حضور تھے. کیا کہنے. اور جب رب نے کن کہا تو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جب کن کہا تو سب کچھ ہو گیا. جب کن کہا, کن کہنے سے پہلے بھی حضور موجود تھے. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے, اذا اراد شیئا ان یقول له کن. یہ کن, یہاں بھی علماء موجود ہیں اور ہمارے ناظرین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں. کن فعل امر حاضر معروف فعل لازم ہے, اور اس کا جو مخاطب ہے وہ متحرک بالارادہ بھی ہونا چاہیے اور مدرک بالذات بھی ہونا چاہیے. اس کے بغیر کن کا استعمال درست نہیں ہو سکتا. یعنی اپنی مرضی سے جو مخاطب ہے وہ متحرک بالارادہ ہو, اور متحرک بالارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مدرک بالذات بھی ہو کہ میں کون ہوں, اپنے آپ کو پہچانے. جو رب کون فرما رہا تھا اس وقت حضور علیہ السلام کی ذات متحرک بالارادہ بھی تھی, مدرک بالذات بھی تھی کہ میں خاتم النبیین ہوں, میں نبیوں کا سردار ہوں. تو اس وقت جب رب نے کن کہا تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, تو وہ خطاب پہلا حضور کو تھا. حضور کے نور کی برکت سے پھر کائنات معرض وجود میں آئی ہے. یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی برکتیں, اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات اس کی تائید میں موجود ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور پھر اس کے ذیل اور ضمن میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا, ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے, ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان کہ آدم سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو جو ہے نا وہ خلق کر دیا تھا. یہ ساری روایات ہیں, یہ بتا رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ سب بنا ہے. تو جو آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے, آپ ذرا انداز دیکھیے نا کہ ماشاءاللہ آپ بھی ماں ہیں, ساری ماؤں کی عظمتوں کو سلام ہے, ہماری ماؤں کی, سب کی ماؤں کی, لیکن نبی کی جو ماں ہیں ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ جس محلے سے گزرتی ہیں تو پتھر دیکھ کر کہتے ہیں اے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی ماں تجھے سلام. درخت سلام کرتے ہیں. اور پھر جناب سیدنا حضرت عبداللہ کا وصال ہوتا ہے, تو وصال کے بعد
ظاہر ہے عربوں کا ایک دستور آج بھی اسلام بھی کہتا ہے 4 ماہ عورت سوگ کرے گی اپنے شوہر کے لیے، ویسے تو 3 دن ہے، لیکن اس وصال کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں سیدہ آمنہ سے بیٹا آپ خوشبو بھی لگا رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ یہ کیا انداز ہے؟ تو سیدہ آمنہ جواب میں عرض کرتی ہیں، اور حضرت عبد المطلب جانتے ہیں کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر رہی، لیکن یہ سوال و جواب ہم تک بات کیسے پہنچے گی، ہم تک بات پہنچانے کے لیے یہ سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو خوشبو نہیں لگائی، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانت مجھ تک پہنچی ہے تو اس کے بعد سے میں جدھر سے گزرتی ہوں پتھر بھی سلام کرتے ہیں، درخت بھی سلام کرتے ہیں، اور جدھر سے میں گزرتی ہوں چاروں طرف خوشبو کے حلے اٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ولادت کا معاملہ ہے اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگ جائیں، اور صحابہ نے اور اہل بیت نے نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کر کے بتائی ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر کے یہ بتایا ہے کہ ہماری جانیں کیا پوری کائنات یہ حضور کی وجہ سے۔ حضرت حسان کی بات ابھی ہو رہی تھی، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَعُوا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، دیکھیے آپ جب تشریف لائے تو کائنات میں جو بے رونقی تھی وہ رونق میں بدل گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کائنات میں یکدم بہار آ گئی۔ آج یہ میں کوئی اسلامی روایت پیش کروں تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آج کی جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ آج سے کوئی 1400 سال کا سے عرصہ زیادہ ہو گیا، پوری کائنات میں شرق غرب ایک مرتبہ بہار آئی ہے، اور وہ بہار نبی علیہ السلام کے ولادت کے سال میں آئی ہے۔ یعنی اللہ نے پوری کا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، نظام فطرت بدل گیا، یہاں گرمی ہے کہیں سردی ہے، لیکن حضور کی ولادت کے سال موسم ایک ہو گیا، بیک وقت حضور کا قدم اقدس زمین پر لگا، پوری کائنات میں رونق ہو گئی، یہ اللہ نے کی، تو آج ہم اس کی یاد مناتے ہیں، یہ کوئی اعتراض والا کام نہیں ہے۔ دیکھیے ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، جو بھی محبوب ہوتا آدمی چاہتا ہے اس کا ذکر کروں، اس کا ذکر سنوں۔ تو مجھے یہ بتائیے وہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور ایک اور بات میں عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی شاید کہیں کی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا امام المرسلین، میں نبیوں کا امام ہوں، لا فخرہ، اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ بات تو فخر کی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ہم ٹی وی پر آ جائیں اور لوگ ہمیں دیکھیں اور زیادہ لوگ سننے لگ جائیں تو آدمی کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ جناب ہماری بات سنی جا رہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کون ہے؟ آگے نبی کھڑے ہیں، پیچھے ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں، حضرت نوح موجود ہیں، دانیال موجود ہیں، یوسف موجود ہیں، یعقوب موجود ہیں، یہ بڑے بڑے انبیاء و مرسلین پیچھے ہیں، حضور آگے ہیں۔ یا رسول اللہ بات فخر کی ہے، آپ کرتے کیوں نہیں؟ تو یہ بات کر کے حضور علیہ السلام نے اشارتاً یہ بتایا کہ میرے لیے یہ فخر نہیں ہے کہ میں نبیوں کا امام بن گیا، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے، انہیں محمد رسول اللہ بطور امام مل گیا۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور یہ عمران بھائی یہ تو وہ ذکر ہے، یہ تو وہ طاہر نام ہے جو کہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسپیسیفکلی اس مہینے میں جس میں ان کا ظہور ہوا۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور سب سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آپ ربیع الاول میں تشریف لائے، رمضان میں نہیں آئے، محرم میں نہ آئے، کہ لوگ کہتے کہ رمضان کی برکتوں سے آیا، محرم کی برکتوں سے آیا، نہیں، بلکہ آپ کی آمد سے مہینے بابرکت ہوتے ہیں۔ تو ربیع کہتے ہیں بہار کو، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ساری کائنات میں آپ کی آمد سے بہاریں آ گئی، اور جیسے آپ دنیا میں آتے ہیں تو اما آمنہ ایک حدیث میں بدایہ و نہایہ میں موجود ہے، آسمان میں سے ایک روشنی آتی ہے اور وہ آپ میں سے ایک بادل آتا ہے جو آپ کو گود میں اٹھاتا ہے، اور آواز آتی ہے طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کے چکر لگاؤ،
کیوں؟ لیعرف بسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ ساری کائنات والوں کو ان کی ذات کا، ان کے نام کا، ان کے مقام کا علم ہو۔ چنانچہ آتوہ خلق آدم، آدم کے اخلاق ان کو دیے جائے، و معرفت شیس، شیس کی معرفت دی جائے، و شجاعت نوح، نوح کی بہادری دی جائے، و خلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دی جائے، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دی جائے، و فصاحت صالح، صالح کی زور بیانی دی جائے، و حکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دی جائے، و بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جائے، و شدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دی جائے، و جہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دیا جائے، و حب دانیال، دانیال علیہ السلام کی ان کو محبت دی جائے، و قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا ان کو دل دیا جائے، و لحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی ان کو مٹھاس دی جائے، و جمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا ان کو حسن دی جائے، و عصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی ان کو پاک دامنی دی جائے، و زہد و عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زہد دیا جائے، و اغمیسہ فی اخلاق النبیین، سارے انبیاء کے اخلاق کا تاج اس بچے کے سر کے اوپر رکھا جائے، جس کی آمد سے 1,24,000 انبیاء کی صفات وہ بچہ لے کے آیا ہو، تو اس کی حمد و ثنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ کیا کہنے، تو آپ سما ہی نہیں سکتے، ہمیں تو معرفت ان کی ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں بات کہوں، آمنہ کے بیٹے ہیں تو امن لے کے آئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں تو عبدیت کا خمیر چڑھا، ربیع الاول میں آئے تو بہاریں لے کے آئے، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو حلم اور سعادتیں لے کے آئے، اور محمد نام بنا تو محمد کا مطلب کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد نام بنا جس کا مطلب سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا۔ یہ دونوں نام پہلے کسی کے نہیں تھے، اللہ نے یہ ہمارے نبی کے نام چھپا کے رکھے، جو آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ آپ کو نام دیے، تو آپ نے اتنا پیارا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ کو کاٹتے ہوئے برا لگ رہا ہے، لیکن کیا کرے جی، مجبوری ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذکر کو جاری رکھیں گے، وسیلے کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ وہ وسیلہ نجات ہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہزاروں کروڑوں بروح محمد علیہ السلام۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی محفل ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں جب دن آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا، تو ہم نے کیسے، مطلب جو اللہ کا حبیب ہے اس سے بڑھ کے تو اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا نا، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ کے ماں باپ ان پہ قربان، کائنات کی ہر وہ چیز جو ہمیں پیاری ہے وہ ان پہ قربان، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا میلاد تو خود رب العزت عرش پہ کرتا ہے، تو جو چیز عرش پہ ہو وہ اگر فرش پہ ہو تو پھر سوچیں ہمیں اسی کا کتنا ثواب ملے گا کہ آج ہم جو یہاں پر ایک محفل سجی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، کیا ہماری یہ اوقات، کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا لیں، یہ جتنا سمندر ہے جو پانی ہے اس کو دوات بنا لیں، ان کی پھر بھی اوقات نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کر سکیں۔ یہ شان ہے، یہ شان ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں علامہ صاحب
آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی, ہمیں ایک تم بات کرتے ہو ویسی مطلب اتنی خوشی ہوتی ہے, ہم ایکسائٹمنٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں سے کہ جب ربیع الاول آتا تھا تو گھروں میں کیسے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں, کیسے رنگین جو کپڑے ہیں وہ اور زیادہ بنا کرتے تھے کہ جی آگے 12 ربیع الاول ہو رہی ہے, گھروں کو سجانا ہے, چراغاں کر رہے ہیں, میلاد ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے گھروں کو پہلے صاف بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے تو گھروں میں ہوتا ہے نا پینٹ بھی ہونا, تو کوئی نئی چیز وہ بھی ربیع الاول میں ہونی کہ بھئی یہ مہینہ ایسا ہے, تو کیسے میں ویلکم کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور جو باتیں ہو رہی تھی اس کے لحاظ سے تو یوں ہی کہا جائے گا, جو آپ کا سوال بھی ہے, کہ بلغ العلا بکمالہ وکشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ. تو بات تو وہی ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد بے شک میں دنیا میں جتنے لوگ ہیں, احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کیا کہنے, ماشاءاللہ. اور اس ربیع الاول کے حوالے سے میرا اپنا ایک ذاتی اسی سے آگے اسی سے ربط کر کے ایک تخیل اور کچھ عرض ہے بارگاہ خداوند عالم میں کہ شاید اس ربیع الاول, جسے آپ نے اور آپ نے ہم وضاحت بھی ہوئی کہ ربیع اول, بہار اول, ہم سمجھ رہے ہیں مہینوں میں بہار اول, لیکن خدا نے تو اسے بہار اول ہی قرار دیا. کائنات میں جتنی بہاریں ہیں وہ سب ان کی بہار کے صدقے میں. بات ابھی یہی ہو رہی تھی, جو گفتگو بھی ہے, کہ حق یہی ہے کہ جو چیز یہ خدا نے یہ کائنات اپنے لیے نہیں بنائی, اپنے لیے تو اپنی شناخت کے لیے وہ نور اول ہے, اور جس کی طرف نوید بھائی نے ایک اشارہ بھی کر دیا تھا, تو میں کہوں گا کہ ہاں اولو خلق اللہ نوری. تو اسی کے بعد میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی سامنے, جس کی طرف شاید اشارہ بھی تھا, کہ انا و علی من نور واحد. پھر وہ وہاں سے بات کہیں اور چلی جائے گی, لیکن ہم تھوڑا سا واپس آئیں گے کہ جی ہاں یہ وہ ذات ہے جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی. اور پھر علامہ اقبال نے بھی اچھی بات کہی, اسی انداز سے تھوڑی سی اور آگے بڑھ گئی اگر بات, کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. تو بات وہ اپنی جگہ ہے. میں تو صرف ابھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زمین اور زماں تمہارے لیے, کیا کہنے, یہ چنی اور چنا تمہارے لیے, یہ دہن میں زباں تمہارے لیے, یہ جسم میں جان تمہارے لیے. تو بات پھر میں ہی کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو تمام صفات اور تمام کمالات کا مجموعہ اور پیکر, جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا اور آپ نے ان کو روک دیا تھا, ابھی میں تو سمجھ رہا تھا کہ اولیاء تک بھی بات جائے گی اور کہاں تک بات پہنچائیں گے انشاءاللہ, اور پہنچائیں گے. تو بات تو یہ ہے کہ کائنات کی اگر تمام خوبیوں کو جمع کر کے اگر کسی پیکر میں دیکھنا چاہو, تو میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے, کہ خداوند عالم نے اپنی شناخت کے لیے, اپنی پہچان کے لیے, اپنی معرفت کے لیے انہیں خلق کیا ہے. اور ان کے صدقے کے لیے, جو ابھی آف ایئر آپ بات بھی کر رہی تھی, کہ ان کے صدقے میں یہ ساری چیزیں, یہ نعمات جتنی بھی نظر آ رہی ہیں, اس نعمت عظمیٰ کے صدقے میں یہ نعمت صغریٰ ہے. اور بس میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہاں, بات تو یہی ہے کہ اب کنفیوژن جو ہو جاتا ہے اس کی بھی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے, ہم جو اپنا میرا ایک ذاتی خیال بھی ہے کہ جی ہاں وہ جو شعر جس کے لیے میں نے آپ کو تھوڑی سی زحمت بھی دی تھی, کہ سیرت النبی ہی اصل میں ہے حیات نوع انسانی. سیرت النبی ہی ہے اصل میں حیات نوع انسانی, بندگی کو معراج مل گئی بس میلاد مصطفیٰ کے بعد.
بندگی کو معراج ہو. یہ دونوں آیت سے ہی متعلق ہے کہ ایک طرف خداوند عالم نے کہا کہ یہ حیات نوع انسانی کیا ہے, تو بہرحال سیرت النبی ہے, اور سیرت النبی کیا ہے, تو پھر خداوند عالم نے کہا اگر تمہیں ہم سے محبت ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ دو محبتوں کے درمیان میں اگر کوئی چیز ہے, بندے اور خالق کی محبت کے درمیان میں تلاش کرو کہ کیا ہے وسیلہ, تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ان کی سیرہ ہے. اور جہاں تک بندگی کی معراج کی بات ہے تو بہت سارے, کلیم اللہ کی بھی بات آئی, ساری باتیں بھی ہو رہی تھی, تو میں کہوں گا کہ ہاں سب, جیسا کہ انہوں نے بھی ایک شعر میں اشارہ کیا تھا کہ سب کے سب کیا ہے, کوئی کلیم اللہ ہے, کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی صفی اللہ ہے, لیکن میرا رسول کیا ہے, حبیب اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ خلیل میں, خلیل بھی اللہ کا دوست ہے, رفیق وہ بھی اللہ کا دوست کہا جائے گا, لیکن یہ خلیل اور حبیب کا ایک فرق ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی ادنا اعلیٰ سے رشتہ جوڑنا چاہے تو دوستی ہو جائے تو خلیلیت ملتی ہے, اور جب کوئی اعلیٰ ادنا سے دوستی کرنا چاہے تو پھر حبیبیت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو معراج ہوئی, تو معراج جیسے میں نے کہا نا کہ بندگی کی معراج ہے, یہ کب آئی؟ یہ رشتہ تو اللہ سے حضرت آدم کا بھی تھا, وہ عرش سے آئے, فرش پہ آئے, لیکن یہ فرش والے عرش تک کیسے گئے؟ وہ صدقہ ہے میرے رسول کا, جسے ہم اور آپ نام معراج دے دیتے ہیں, لیکن یہ تحفہ خدا نے کیا میرے رسول کی خواہش تھی جی اور کہ بہت مجھے معراج ملے. دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ بھی جب اللہ سے کلام کرتے تھے, تو جب ان کی والدہ کی جب وہ دنیا سے رخصت ان کی والدہ ہوئی ہیں, تو اللہ پاک نے ان سے بھی کہا کہ موسیٰ اب دیہان سے اب مان لیں. لیکن میں معراج کے اگر واقعے پہ جاؤں تو وہاں پر تو اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب بلا لیا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں, اس سے آگے تو اس سے اور آگے کی بات اگر کر دے تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہاں, کلیم اللہ اپنے پیروں پہ چل کے گئے تھے, میرے رسول براق پر بیٹھ کے گئے تھے. زحمت اتنی بھی نہ دی اپنے تک بلانے کے لیے کہ چلنے کی زحمت ہو انہیں. اللہ اکبر, یہ شان رسالت ہے, یہ شان محبوب کبریا ہے. میں کہوں کہ پھر بات یہ ہے کہ حضرت خلیل سے تو کلیم اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا قدم سنبھال کے رکھیے, انہیں تو چشم زدن میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا. تو یہ کیا چیز ہے, یہ کتنی محبت کا, یہ جس کو لقاء اللہ کی جو سکھانا چاہتے ہیں. تو بس میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ جی ہاں, یہ بندگی کی جو معراج ہے یہ طلب رسول ہے نہیں, یہ طلب خدا ہے. یہ عرش والوں کی طلب تھی. عرش والوں کی کیا طلب تھی کہ تو نے فرش والوں کو اپنا حبیب دکھایا, ہم عرش والوں کو کب دکھائے گا؟ تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. مجھے نہیں معلوم کہ خدا نے کس کو اپنی آیت کبریٰ دکھائی ہے. اگر آیت کبریٰ کسی چیز پر اطلاق کیا جا سکتا ہے, ابھی نوید بھائی اشارہ بھی کر رہے تھے ان چیزوں کی طرف, تو آیت کبریٰ کون سی شے ہے خدا کی؟ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانی کوئی اور ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا. چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر ہے. اچھا, کیونکہ میں پھر وہی بات, کیونکہ یہاں پہ خواتین دیکھ رہی ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے اس ربیع الاول کے لیے. کیا صرف ذکر کر دینے ہی سے ہی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ایسے کیا کچھ اعمال ہیں جو کہ ہمیں اس, کیونکہ دیکھیں ہم ربیع الاول کے روزے میں سے رکھیں, جو میں چیز جو آپ کا سوال تھا, بس ایک شعر میں صرف اس کا جواب دے دوں گا کہ جب یہ ساری خوبیاں جس کے اندر جمع ہو جائے تو پھر اس کے لیے احمد رضا خان نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور پھر یہ تو خداوند عالم نے صلو علیہ وآلہ وہ بات ہو گئی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. کیا خوبصورت بات ہے. تیاری ہم عمران بھائی ہم کیسے کریں, اور وہ شخصیت, وہ ہستی جو کہ خود تفسیر قرآن ہے, جو چلتا پھرتا قرآن ہے, ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے. اب اپنی امیجنیشن اسٹرانگ کرنے کی ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا رسول دکھتا کیسا تھا. ایک مختصر سا واقعہ پیش خدمت ہے. ربیع الاول میں آپ کی آمد ہے,
रबीउल अव्वल में आपने सफ़र का आगाज़ किया और आप मक्का से मदीना जा रहे थे, तो आपके साथी थे हज़रत अबू बकर और आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन इरैकस, ये आपके साथी थे। तो रास्ते में एक जगह आती है राबिगा, वहाँ पे एक खेमा बना हुआ था उम्मे माबद का, तो वो राहगीरों को खाना खिलाती थी। जब आपका वहाँ से गुज़र हुआ तो भूख लगी, तो आपने अबू बकर को फरमाया कि इनसे कुछ खाना तलब कर लो, हम इसकी रकम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे खाविंद बकरियां चराने के लिए बाहर गए हुए हैं, अगर होता तो मैं आपकी खिदमत में मैं पेश कर देती। वो जानती नहीं थी कि ये कौन है। तो आपकी नज़र पड़ी एक बकरी पर, बिल्कुल वो मरी हुई बकरी थी। तो आपने इशारा किया उस बकरी की तरफ, तो उस औरत ने कहा इसमें तो जान ही नहीं। आपने कहा मुझे इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा इजाज़त है। आपने जब उस बकरी को हाथ लगाए तो वो गोश्त से भर गई, उसके थनों को हाथ लगाया दूध से भर गए। फिर आपने बर्तन मंगवाया, जितने भी बर्तन थे वो दूध से भर दिए और पहले उनको सबको पिलाया, फिर आखिर में आपने नोश फरमाया। फिर थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए। जो आपके सवाल आ रहे हैं, मैं दोबारा से मैं यहीं से शुरू करूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है और मैं चाहूंगी वाकई आप दोबारा से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि जो ब्रेक के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे हम उनको शुरू से बता सकें। जरूर ये सुनो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, काश रियाज़ आए पैगाम मदीने से, सरकार बुलाते हैं एक नात सुना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहिए तमाम वो लोग जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हैं। अल्लाह पाक उनको शाद और आबाद रखे, उनकी माओं को सलामत रखे। माओं का भी बड़ा लेन देन होता है जी, जो हमारे दिल में ये हुब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप ब्रेक पर जाने से पहले वाक़या बयान कर रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ों के हवाले से। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप राबिगा एक जगह है, वहाँ से आपका गुज़र हुआ था, वो वहाँ पे एक खेमा जहाँ पे एक उम्मे माबद नामी औरत रहती थी, बनु मखज़ूम की। तो वो राहगीरों को खाना खिलाया करती थी। आपको भूख थी, 3 दिन आप गार में रहे, फिर सफ़र किया, तो आपने अपने साथी अबू बकर को कहा कि इनसे खाना पूछ लें, अगर है तो इसकी रकम दे दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे खाविंद बकरियां चराने के लिए चले गए, हमारे पास कुछ है नहीं, तो होता हम पेश करते। तो एक मरियल बकरी पर आपकी नज़र पड़ी और आपने इशारा किया, तो उन्होंने कहा इसमें तो जान ही नहीं। आपने कहा मुझे इजाज़त दें। तो उस बकरी को जब आपने हाथ लगाया तो वो गोश्त से भर गई और उसके थनों को हाथ लगाया तो दूध से भर गए। आपने उनसे डोल मंगवाया, सबसे बड़ा बर्तन अरबों में डोल होता था, वो सारा आपने भर दिया। पहले उनको पिलाया, फिर आखिर में आपने नोश फरमाया। कुछ देर ठहरे, उसके बाद फिर आपने सफ़र का आगाज़ किया। इतने में इनके खाविंद शाम को वापस आए तो उन्होंने दूध देखा और खुशबू थी
تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا، خوشبو کہاں سے آئی؟ تو وہ جو الفاظ وہ فرماتی ہیں میں وہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء، کہ میرے خاوند میں کیا سناؤں، آج میں نے ایک شخص دیکھا بڑا صاف ستھرا، حسن الخلق، سر سے پاؤں تک بڑا حسین تھا، ابلج الوجہ، اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا، لم تعبہ سجلہ ولم تزری بہ سعلہ، اس کا پیٹ باہر نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے نہیں تھے، وسیم کسیم، وسیم کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے۔ آپ حسین سے حسین چیز دیکھیں یا اس کو قریب کریں، 10 دن 2 سال کے بعد دل بھر جاتا ہے، جی بھر جاتا ہے، مگر عربی میں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جتنا دیکھوں میرا جی چاہے میں اس کو اور دیکھوں۔ قسیم، اس کا جسم کا ہر عضو حسن کی ترجمانی کرے، کہ آپ کے جسم سے نور نظر آتا تھا۔ فی عینیہ داج، ان کی پلکیں دراز تھی، وفی اشفارہ وطف، وفی لحیتہ کساسہ، وفی عنقہ سطع، ان کی گردن سرائی دار تھی، ان کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی۔ اذا تکلم الہ البہا، جب وہ بات فرماتے تھے اپنے ساتھیوں سے تو جادو چھا جاتا۔ وَإِذَا صَمَتَ الہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو ان کا روب اتنا تھا کہ وہ سارے خاموش ہو جاتے۔ وہ اندر الثلاثہ، ان کے ساتھ 2 آدمی میں نے اور دیکھے مگر یہ بڑے نمایاں تھے، قریب سے بڑے حسین، دور سے بڑے جمیل۔ تو یہ تھوڑا سا انہوں نے ذکر بتایا ہمارے رسول کا، تو جو ان کے ساتھ رہے اور جو انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، تھوڑی سی پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جس کو وہ بکری کو ہاتھ لگا، وہ بکری 24 سال زندہ رہی۔ عام ہم رہتے ہیں دیہاتوں میں، 7 سال میں بکری مر جاتی ہے، اس کی عمر اتنی ہوتی ہے میگزیمم، اور دودھ پیالے سے زیادہ نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں ساری کائنات میں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے میلاد کو۔ تو میں سب سامعین کو یہ عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری میری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں ہوں گے۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی وہ تو میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، مگر جس نے میرا انکار کیا اور میری سنت کو چھوڑا وہ میرے نام ماننے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ہم اس طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح ہمارے رسول نے بتایا۔ ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، سرائکی، پٹھان نظر نہ آئیں، ہم محمدی نظر آئیں، ہماری شناخت ہم نبی کے امتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہم ایسے ہی کریں جیسے ان کا حق ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا۔ صحیح، اور جن کے صدقے میں پوری دنیا میں وہ لوگ جو ان کو مانتے ہیں، وہ لوگ جن کو نہیں مانتے، وہ عورت جو کہ ان پہ کوڑا پھینکتی تھی وہ بھی انہی کے صدقے کا کھا رہی تھی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کے جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا بھی کھلایا جائے۔ اچھا، میں نوید بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کون کون سے انبیاء تھے اور کون کون سے، صرف یہ نہیں کہ ہمارے انبیاء کرام بلکہ جو نان مسلمس تھے، جو بڑے بڑے پادری گزرے تھے، انہوں نے بھی رسول بتا دیا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، تو ان کے حوالے سے جو پیش گوئیاں کی تھی میں ذرا چاہتی ہوں اس حوالے سے بات بھی کریں۔ بہت اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تمام انبیاء نے چونکہ وعدہ کیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنے زمانے میں میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آئیں گے، وہ زمین کو انصاف سے بھریں گے، وہ آئیں گے، وہ اس کائنات کے بکھرے ہوئے نظام کو مجتمع کریں گے۔ اور خاص بات یہ ہے جتنے انبیاء آئے، روایات جو پڑھی جاتی ہیں، احادیث، وہ اپنی جگہ پر ہیں، ہمیں کسی چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے
کہ نبی علیہ السلام کو کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ملا، ہر ایک کو حضور کی وجہ سے ملا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ دیکھیے جو ہمارے ہاں روایات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو قدیم ترین مذاہب ہیں، جیسے ہندوؤں کا ہے، ہندوؤں کے ہاں قرآن ہے، اس قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وہ ایک بے آب و گاہ جگہ پر اس شہر میں پیدا ہوں گے اور پھر وہاں سے وہ ہجرت کریں گے اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ وہ اپنے شہر کو فتح کریں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضور علیہ السلام ہے۔ آوستہ جو زند زبان میں تھی بعد میں پازند زبان میں منتقل ہوئی، اور یہ زرتشت صاحب کے حوالے سے ہے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا نبی نہیں، ہمیں اس سے کلام نہیں ہے، لیکن زرتشت پر نازل ہونے والی جو ان کی کتاب ہے آوستہ، اس کے اندر میرے اور آپ کے نبی کی عظمتوں کے تذکرے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کا نام موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا نام موجود ہے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نام موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے تذکرے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، عہد نامہ عتیق کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ خبر یہ دے رہے ہیں کہ میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، میرے بعد آنے والا آئے گا، وہ نظام کو مکمل کرے گا، اور وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ عبداللہ کے در یتیم ہیں، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ ہر نبی آیا اس ایک علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، میرے نبی نہ کسی علاقے کے لیے نہ کسی قوم کے لیے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کافۃ للناس، وہ سارے انسانوں کے لیے، انسان تو کیا وہ تو جنات کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنوں کے ساتھ بھی جنگ کی ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں وہ آدمی ہوں جس نے جہاد کیا کافروں سے، انسانوں سے بھی، اور میں نے جنگ کی ان شیطان جنوں سے بھی، نبی علیہ السلام نے مجھے اس کی اجازت دی تھی۔ تو گویا حضور علیہ السلام کے مخالف شیطان جنات بھی تھے اور حمایتی جن بھی موجود تھے، اور نبی علیہ السلام سارے عالمین کے نبی ہیں۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ واقعات ولادت کی بات بھی ہو رہی ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے، ذرا آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے، نبی تو وہ ہیں جن کی عظمتوں کے تذکرے انبیاء کرتے رہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتا دیا، جب ہم نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ قرآن کو سمجھنے کا اسلوب یہ ہے کہ صرف اس کا معنی نہیں کیا جاتا، اس کا سیاق بھی سمجھا جاتا ہے، اس کا سباق بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، پہلے نبیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حبیب وہ آیتیں تلاوت کرتے تھے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جو کام وہ کرتے تھے وہ آپ کر رہے ہیں، آپ بھی مرسلین میں سے۔ تو خیال یہ گزرتا جیسے وہ ہیں ویسے آپ ہیں، نہیں، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور یہاں یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ مفہوم مبصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میں اشارہ کر کے آپ کو بتاؤں کہ وہ سامنے کیمرہ مین کھڑا ہے، جب میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اور میں بیک وقت کیمرہ مین کو دیکھ رہے ہوں، تب یہ اس لفظ استعمال کرنا درست ہو رہا ہے۔ جب رب یہ فرما رہا تھا نا تل کر رسولو، تو یہ رسول جمع ہے، یہ تمام کے تمام رسول، اس وقت رب جیسے دیکھ رہا تھا ویسے میرے اور آپ کے نبی دیکھ رہے تھے، تب یہ کہنا درست ہوا تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو حضور کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا دنیا میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں عورتوں کو کوئی معاملات ہوتے ہیں وقت ولادت، مجھے کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو میں نے تو یہ دیکھا کہ خرج منی نور، مجھ سے ایک نور جدا ہوا، میں نے اس کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت سیدہ طیبہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے لال کو دیکھا، عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جب حضور کو دیکھا گیا تو ان کو سرما لگا ہوا تھا، جب حضور علیہ السلام کو دیکھا گیا تو آپ کے بال بنے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، خوشبو لگے ہوئے تھے۔ بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا بچہ ہے جو اس حال میں پیدا ہوا ہو؟ اور پھر نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بچے روتے ہیں، بچے کچھ اور کام کرتے ہیں، حضور نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے سوال کیا مولا مجھے میری امت کا اختیار دے دے۔ یہ بات کر کے میں ناظرین کی خدمت میں، امت مصطفیٰ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا دنیا میں تشریف لائیں تو پہلے امت کا سوال کریں، دنیا سے جائیں تو امت کا سوال کریں، ہر وقت امت کے لیے روتے رہیں، اور امتی ہو کہ ہم حضور کا میلاد نہ منائیں۔
اور میلاد کیا؟ میلاد کوئی بدعت، کوئی ایسی بات نہیں. ہم میلاد منا کے یہ بتاتے ہیں جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے، جو آمنہ کے گھر میں پیدا ہو وہ مصطفیٰ ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے. بس میں اس پر بات ختم کرتا ہوں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضور جب مکہ سے مدینہ آئے تھے بچیوں نے یہ گایا تھا، لیکن یہ بات صرف پہلی دفعہ نہیں ہوئی. حضور جب جہاد پہ جاتے، مدینے سے باہر جاتے، واپس آتے، اہل مدینہ حضور کا تب استقبال کرتے. تو قبیلہ بنو نجار کی بچیاں کہنے لگی ہم خوش قسمت ہیں، محمد ہمارے پڑوسی ہو گئے. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام کے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ آخر کی بات ہے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، یہ وہ چچا ہیں جن سے پوچھا گیا بڑے آپ ہیں یا حضور ہیں؟ کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا میں پہلا ہو گیا تھا. وہ عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ تعریف نہ کی جائے، نعت نہ پڑھی جائے. میں کہتا ہوں حضور کے سامنے عباس بن عبد المطلب یہ کہتے ہیں، حضرت حسان کی بات تو یہاں ہوئی، عبداللہ بن رواحہ ہوں، حضرت ام المومنین عائشہ ہوں، حضرت مولا کائنات ہوں، یہ وہ سارے حضرات ہیں جنہوں نے حضور کی تعریف کی. حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں، ناظرین سنیے اور آپ ذرا دیکھیے کہ کیا کمال کے جملے کہے جا رہے ہیں حضرت عباس کی طرف سے حضور کے سامنے کہ من قبل طبت فی الظلال وفی مستوعد حیث یحصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق بل حجۃ ترکب السفین وقد الجم نصرا وله الغرق وردت نار الخلیل مکتما فی صلبی انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض وداء بنورک الافق. حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو حضور تھے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبی کیوں نہیں؟ وہ کیسے ڈوبتی؟ اس میں محمد الرسول اللہ موجود تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ جو گل گلزار ہو گئی اس میں کمال حضور کا ہے کہ وہاں حضور موجود تھے. اور آج جو ہم روشنیوں میں سفر کر رہے ہیں، یہ جو کائنات کے اندھیرے چھٹ گئے، یہ جو چار داغائے عالم روشنی ہو گئی، جو قرآن نے کہا واشرقت الارض بنور ربہا، یہ جو ہم روشنیوں میں سفر کر رہے ہیں یہ حضور کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو ہم اس نبی سے محبت نہ کریں اور بچوں کو سکھائیں حضور کی محبت. انہیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور نبی علیہ السلام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آپ تعریف کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، بڑھتے چلے جائیں. بس حضور کو جو کہیں کہتے چلے جائیں. ایک آپ نے خالق نہیں کہنا، باقی جو مرضی کہتے چلے. کیا پیاری بات ہے، کیا بہت بہت پیاری بات، کیا محبت کا حق ادا کیا ہے. اور یہ تو ہمارے وسیلہ نجات ہیں. اگر ہم یہ بات بھی کریں، جو حضرت آدم نے جب دعا بھی کی تھی تو وہ بھی دعا خالی نہیں تھی وسیلے سے. میں ذرا اس پہ بھی چاہوں گی کہ جس کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ دو جہاں خلق کیے ہیں، اگر ہم اللہ سے جب کوئی دعا، کوئی مغفرت مانگیں تو کیوں نہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں. یہ وسیلہ تو وہ جو کہ نبیوں نے دیا ہے. بے شک. دیکھیے بات تو وہیں سے آ جائے گی کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اور حضرت آدم کی دعا کیا ہے؟ خدا بند عالم سے دعا کرتے ہوئے یہی کہا نا کہ بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یعنی حضرت آدم ابھی رسول کے آنے کی، جیسے کہ ماشاءاللہ سے نوید بھائی اور ہمارے بزرگان جس خوبصورتی سے بیان کر رہے تھے، میں تو صرف یہی کہہ رہا تھا کہ میرا بھی شمار اس ذکر کے سننے والوں میں ہی ہو جائے. کرنے والوں کے رتبے تو بہت بلند ہے، سننے والوں کا مقام کون جانے. لیکن بات تو صرف یہی ہے کہ جی یہ سارے فضائل کو ہم نے بیان کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وسیلہ کیسے نہ بنے؟ یہ کائنات وسیلے میں تو بنی ہے. ہم اور آپ تو ہمارا وجود ہی ان کے وسیلے سے ہے. اگر ان سے وصل نہ ہو، میں نے پھر عرض کر دیا کہ یہ کائنات خداوند عالم نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا گھر بناتے ہیں تو بنانے والا تو مرد ہوتا ہے، لیکن رہتا کتنی دیر کے لیے؟ اصل میں تو کسی اور کے لیے بنتا ہے. تو یہ جو کائنات خدا نے خلق کی، ایک کن فیکون کی منزل بات ہو رہی تھی، تو خدا تو صرف آرڈر دیتا ہے، باقی ساری چیزیں. لیکن ایک کام جس وسیلے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ وسیلہ بھی پھر کہاں سے شروع ہونا چاہیے، کہاں سے آداب ہے جس کو دعا کہنا چاہیے. تو خداوند عالم نے بتا دیے کہ میں کوئی کام نہیں کرتا، کرواتا ہوں سارے کام.
कन फ़यकून की मंजिल है, लेकिन एक मरहले में क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, अल्लाह वहाँ पर आकर के ख़ुद क्या है, अपने हबीब को दुरूद का तोहफ़ा देता है, भिजवाता है फरिश्तों के ज़रिए से, और हमसे कहता है कि तुम कहाँ गफलत में पड़े हुए हो, तुम मेरे रसूल के पास क्यों नहीं आते, अगर मोमिन हो तो दावत तो यहाँ तक दी गई है। और फिर मैं कहूँगा कि जी हाँ, ये सारी सिफ़ात जितने भी उनके अवारिज़ात हैं कि जिसके लिए कहें कि तौसीफ़ मोहम्मद की तहरीर हो कहाँ तक, नाचीज़ का इदराक तो पहुँचा है यहाँ तक, नालैन नबी की यानी जिब्रील के पर जलते हों जहाँ तक, नालैन रसूल की रसाई है वहाँ तक। क्या कहने। तो बहरहाल जब नालैन रसूल की रसाई वहाँ तक है, जो चीज़ उनसे मुंसलिक हो जाए, जो उनसे वसल हो जाए, जो उनसे वसीला इख्तियार कर ले, वो क्या है, कहाँ तक पहुँचेगी, इसकी मंजिल अपनी जगह है। लेकिन एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि सारी सिफ़ात को अभी मुफ्ती साहब ने भी बयान फरमाया, अल्लामा साहब ने बयान फरमाया कि देखिए हम उनके बालों का जिक्र करते हैं, उनकी आँखों का जिक्र करते हैं, उनके लिसान का जिक्र करते हैं, उनके अतराफ़ का जिक्र करते हैं, लेकिन बाल को हम जुज़ान में जगह देते हैं। तो ये बाल अपनी जगह है और आल अपनी जगह है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इताअती, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे मना कर दे वो छोड़ दो। क्या दिया? कुरान और अहले बैत। छोटी सी मुझे ब्रेक लेने की मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम जिक्र कर रहे हैं उसका जो कि वजह तख्लीक़ कायनात है। तो इसका मतलब ये भी है कि वो तब भी था जब कायनात खल्क नहीं हुई थी, और वो तब तक रहेगा जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। हम किसी एक मखसूस के लिए बात नहीं करते कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम के लिए आए थे और दुनिया से रुखसत हो गए। नहीं, जब वो आपकी और मेरी पैदाइश से भी, मतलब हज़रत आदम की भी पैदाइश से पहले दुनिया में थे, तो आप सोचें कि मतलब ये तो वो हस्ती हैं जिन्होंने हमेशा रहना है। हम क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले से बात कर रहे हैं, तो उस टाइम उनके आने से पहले, उनकी दुनिया में ज़हूर से पहले जो दूसरे बहुत सारे दीन के यहाँ पे लोग थे, और जो आदादो शुमार का जो इल्म जानते थे, जो सैयारों की चाल जानते थे, उनकी किताबें भी कहती थीं, और वो भी मुख्तलिफ अल्फाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशगोइयाँ करते थे। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम इमरान भाई से बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आप इस तरह वाक़े को भी बताएं कि जो जिस तरीके से ईसाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बार बार पेशगोई करते थे। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या में सबके लिए पेश है। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अहलुल्लाह थे। उनको इल्हाम हुआ कि फ़लाँ गिरजा में, कलीसा चर्च में आप चले जाएं और ईसाइयों का लिबास ओढ़ कर जाएं। वो चले गए। बड़ा मजमा था वहाँ पे, 2-2.5 लाख आता है रिवायत में। और ईसाई पादरी पर उनका ऐसा रौब और दबदबा हुआ कि उन्होंने कहा, दखल अफीना मुहम्मदी, इस मजमे में कोई मुहम्मदी शख्स आया है, मुहम्मद का पैरोकार आया है, चुनाचे खड़ा हो जाए। तो बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आप इधर क्या कर रहे हैं हमारे गिरजा में? तो उन्होंने कहा, इनको कत्ल करें। तो बाद ने कहा, भाई किस चीज़ के, किस जुर्म में कत्ल करें? उन्होंने कहा, चले मैं एक शर्त में आपको छोड़ूंगा कि अगर मेरे सवाल के जवाबात आपने दिए तो फिर आपको रिहा करूंगा, नहीं तो आपकी जान ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी भी एक शर्त, जितने सवाल पूछने आप पूछ लें, मैंने एक सवाल पूछना है, उसका आप जवाब देंगे? उन्होंने कहा, मैं भी दूंगा। कहा, आप सवाल करें। तो पादरी ने कहा कि असअलुका न अहदन ला सानी अला, मुझे एक बताओ जिसके दो नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह, वो अकेला है, उसका दूसरा कोई भी, वहदहु ला शरीका। उसने कहा, असअलुका न इस्नैन ला सालिसला, मुझे 2 बताओ जिसके 3 नहीं। उन्होंने कहा, अल्लैल व नहार, दिन और रात, ये 2 हैं, इसके तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा, मैं वो ये 3 बताओ जिसके 4 नहीं। उसने कहा, लोह कलम कुर्सी, ये 3 है, इसका 4 कोई नहीं। उन्होंने कहा, असअलुका न अरबाइन ला खामिसला, वो 4 बताओ जिसके 5 नहीं।
انہوں نے کہا تورات، انجیل، زبور، قرآن یہ 4 کتابیں ہیں، اس کا 5 کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ 5 بتائیں جس کی 6 نہیں۔ کہا 5 نمازیں ہیں جو مرد عورت پہ فرض کی اللہ نے، 6 نہیں۔ انہوں نے کہا وہ 6 بتائیں جس کے 7 نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو فی 6 ایام 6 دن میں بنایا، 7 نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ 7 بتائیں جس کے 8 نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 سماوات بغیر عمد ترونہا، وہ 8 نہیں۔ انہوں نے کہا وہ مجھے 8 بتائیں جس کے 9 نہیں۔ تو فرمانے لگے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نہیں۔ کہا وہ 9 بتائیں جس کے 10 نہیں۔ تو انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، کان فی 9 رہط یفسدون، 9 تھے وہ 10 نہیں۔ کہا جی وہ 10 بتا دیں جس کے 11 نہیں۔ کہا جب حاجی حج پہ جائے اور اس سے خطا ہو جائے تو واپسی پر 7 روزے شروع میں اور 3 واپسی پر، تلک عشرہ کامرہ، اگر وہ دم نہیں دے سکتا۔ یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ انہوں نے کہا جی 11 بتائیں جس کے 12 نہیں۔ کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہا انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، 12 نہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ 12 بتائیں جس کے 13 نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے، 13 نہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ 13 بتائیں جس کے 14 نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے باپ کو کہا کہ 11 ستارے، 1 سورج، 1 چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ کون تک نمبر جائیں گے؟ یہ نمبر جا رہے ہیں 65 تک، میں 2 سوال اور بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ 14 بتائیں جس کے 15 نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے 7 آسمان 7 زمین بنائی اور فرمایا ایتیا طوعا و کرہا، میری اتباع میں آ جاؤ، مانتے ہوئے نہ۔ انہوں نے اتینا طاعین، مانتے ہوئے آگے۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ صبح اذا تنفس، وہ صبح ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی، مختصر ہے، ہاں وہ ایک یہ آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، آخری یہ ساری سوالات ہوتے رہے، یہ 65 سوال۔ آخر میں انہوں نے کہا جب ان کے سوال پورے ہو گئے، انہوں نے کہا اب میں آپ سے سوال پوچھوں، آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا ما مفتاح الجنہ، مجھے صرف یہ بتائیں کہ جنت کی چابی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اور وہ پادری خاموش، نیچے سے لوگوں نے شور کیا، آپ نے سوالوں کی بوچھار کر دی، ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ کہا مجھے آتا ہے، آپ مانو گے نہیں؟ کہا وہ بتائیں ہم مانیں گے۔ کہا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو یہ سارے لوگ اس وقت اسلام انہوں نے قبول کیا، سارے عیسائیوں نے، اور یہ بتایا کہ شفاعت محمد مصطفیٰ ہے، چابی جنت کی، اور یہ پہلی کتابوں میں ہے۔ پہلی کتابوں میں آپ کا ہر کتاب میں ذکر ہے، اس کو بھی اگر بولیں گے تو بہت بڑا موضوع آکی وہ وہی بات ہے نا کہ ہماری عمر کم ہے اور ذکر جو ہے وہ طویل ہے، وہ شافع محشر ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، اور ان کا ذکر نہیں کریں گے تو کن کا کریں گے؟ اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کا خود ذکر خدائے بزرگ و برتر عرش پہ اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے، خود بھی درود بھیجتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے بھی کہتے ہیں درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں کیسے درود بھیجنا چاہیے یہ بتائیں، اور درود کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعریف کریں کیسے؟ تو بہترین طریقہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھا۔ اللہ تو کب سے ہے؟ وہ قدیم ہے، وہ حیت الحیت ہے، وہ غیب الغیب ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو وہ ان اللہ، وہ کب درود پڑھتا ہے؟ وہ جب سے ہے تب سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ کا تو کوئی معلوم نہیں ہے نا کہ وہ کب سے ہے، کب تک ہوگا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے کون ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت چلتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، یہ کرتے ہیں۔ تو اب آگے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے حضور کو مانا ہے، جنہوں نے سرخم تسلیم کیا ہے اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت کو قبول کیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، آج ہم امتی ہو کر حضور کو کیا تحفہ بھیج سکتے ہیں؟
دیکھیے نا کہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے اگلا جمعہ تو 12 ربیع الاول ہے نا, تو ہم تو یہ ایام تیاری میں گزار رہے ہیں. کوئی گھر میں لائٹنگ کر رہا ہے, کوئی جو ہے نا وہ محفل میلاد سجا رہا ہے, کوئی اپنے گھر کو صاف کر رہا ہے. یہ سلسلے چل رہے ہیں شہر میں, اور ہماری حکومت اس وقت جو ہے نا وہ مصروف ہے. کراچی اجلاس ہوتے ہیں, حضرت بھی موجود ہوتے ہیں, ہم بھی ہوتے ہیں, شہر کی صفائی ہو رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے. آخر جن کا یہ میلاد ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں بچوں کے لیے جناب جب کوئی کیک لایا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو برتھ ڈے کے موقع پر ہم کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے. یہ اچھی بات ہے, اس سے تعادو تحابو, محبتوں میں اضافے ہوتے ہیں. تو حضور کے یوم ولادت ہم کیا گفٹ کریں؟ تو بہترین گفٹ ہے کہ حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. اور درود و سلام صرف زبان سے نہ پڑھا جائے بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا جائے. اور میں ناظرین یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نماز پڑھیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, کوئی یقین نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. آپ حج, زکوٰۃ, صدقہ و خیرات, اور یہ عبادت اگر آپ دکھانے کے لیے کریں گے تو منہ پر دے ماری جائے گی. درود شریف میں ٹی وی پر پڑھتا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, میں پڑھ رہا ہوں اور میرے دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سنیں اور کہیں گے مولوی صاحب بہت نیک ہے, تب بھی یہ قبول ہے. اس لیے کہ دکھانے کے لیے پڑھا جائے تب قبول ہے, کھڑے ہو کے پڑھا جائے تب قبول ہے, بیٹھ کے پڑھا جائے تب قبول ہے, لیٹ کے پڑھا جائے تب قبول ہے, مدینے میں پڑھا جائے تب قبول ہے, پاکستان میں پڑھا جائے قبول ہے. تو پھر درود و سلام کی کثرت کیجئے. خدا را اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیے, اور محبت کے ساتھ ساتھ انہیں بتائیے کہ ہم کریم آقا کی امتی ہیں, ہمیں یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا ہے. بیٹا یہ گھر حضور کے وسیلے سے ملا ہے. بیٹا ہم جو انسان ہیں حضور کی وجہ سے ہیں, ہمارا کمال نہیں, ہم مسلمان ہیں تو حضور کی وجہ سے. حضور کا ہم پر حق ہے, اور وہ حق یہ ہے کہ وہ حضور پر درود پڑھا جائے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دی جائے, درود جب بھی پڑھیں پورا پڑھیں. حضور نے فرمایا مجھ پر دم کٹا درود و سلام نہ پڑھو. دم کٹا کیا ہے کہ مجھ پہ پڑھو, میری آل کو چھوڑ دو. جب بھی پڑھو حضور پر پڑھو, حضور کے ساتھ آل و اصحاب پر پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کثرت ہونی چاہیے. یہ کثرتیں آپ کو محبتوں کے اس جہاں میں لے جائیں گی جہاں آپ فانی نہیں باقی ہو جائیں. کیا کہنے, تو یہ وہ ہے کہ آپ درود پڑھیں تو فرش پہ پہنچے گا, مطلب یہ عرش پہ, اور آپ بھی جو آپ کی محفلیں ہیں یہ بھی عرش کی محفلوں میں شمار ہوں گی. آپ تمام تر ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں, بہت شکریہ. جاتے جاتے میں چاہوں گی عبدالباسط بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اور نعت ہو جائے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے, جنت تو ٹھکانہ ہے, مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. تاجدار حرم, غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے.